ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، آپ پہلے تو جو آپ نے تجویز کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو پلازما سے ٹریٹ کیا جائے، آپ پہلے خود ہی بیان کر دیں کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں، میں آپ ہی کی طرح اس کو وضاحت سے بیان نہیں کر سکوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ افراد جو کہ کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد جب وہ فلی ریکور ہو جاتے ہیں تو اس ریکوری کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں کورونا وائرس کے خلاف ان کے بلڈ میں اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، پہلے آئی جی ایم اینٹی باڈی بنتی ہے، پھر آئی جی جی اینٹی باڈی بن جاتی ہے، اور وائرس کے اٹیک کے تقریباً 4 سے 6 ہفتے میں آئی جی جی کا لیول جو ہوتا ہے وہ آپٹیمم لیول، ایک اچھا سا لیول ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ اس وقت وائرس ان کے جسم سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کے بلڈ میں سے، ان کے جسم میں سے اگر یہ پلازما ہم نکالیں جیسے کہ چائنا نے نکالا اور نکال کے محفوظ کیا، پھر یہ نکالا وہ پلازما اب نئے متاثرہ مریضوں کو، ایسے مریض جن میں کورونا سے ان کی جو پھیپھڑے اور ان کے دل اور ان کے ڈفرینٹ آرگن زیادہ شدت سے متاثر ہوئے ہوں، ان میں یہ پلازما انفیوز کروا دیا گیا۔ انفیوز ہونے کے بعد یہ اینٹی باڈیز جو گئیں اندر، انہوں نے جانے کے بعد اس وائرس کو انیکٹیویٹ اور نیوٹرلائز کر دیا، جس کے بعد ان میں جو ریکوری دیکھی گئی وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر دیکھی گئی جن کو یہ پلازما نہیں لگایا گیا۔ اس پروسیس کو پیسو امیونائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ہر مریض کو نہیں لگے گا، اس لیے کہ 80-85% نے تو ویسے ہی ریکور ہو جانا ہے، زیادہ سے زیادہ فلو ہوگا، نزلہ کھانسی بخار ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن میں امیون سسٹم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ان کو نمونیا یا اس سے زیادہ کی چیزیں خراب ہونے کے نتیجے میں ہاسپٹلائز اور آئی سی یو میں جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ان لوگوں کو اس سے کافی فائدہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ آلموسٹ 96%۔ چائنا نے کتنے لوگوں پہ ایسا تجربہ کیا ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب؟ یہ جو طریقہ علاج آپ نے بتایا، چائنا نے کتنے لوگوں پہ اس کو آزمایا؟ جناب، جو انہوں نے آرٹیکل پبلش کیا ہے، انہوں نے 245 افراد کا انیشیل رپورٹ ہمیں سب کے پوری دنیا کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور 245 افراد میں 450 کے قریب پلازما کے بیگ لگائے گئے ہیں۔ تو یعنی آن این ایوریج ایک مریض میں 2 دفعہ پلازما انہوں نے لگایا ہے، لیکن جو والیوم رکھا وہ بہت تھوڑا رکھا، 200 ایم ایل سے لے کے 400 ایم ایل۔ ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی، اور اس کا رسپانس کیا ہے؟ جو والیوم ہے وہ 96% پیشنٹ ریکور ہوئے ہیں اور 4% 96% ریکوری ریٹ، which is very very good۔ تو آپ لوگوں کا اب کیا پلان ہے ڈاکٹر طاہر؟ آپ یہاں اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یقینی طور پہ اس کا پروٹوکول جو ہے وہ کمیٹی جو ہے تیار کر رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے، کس وقت لیا جائے گا، لینے کے بعد کیا ٹیسٹ کیے جائیں گے ان کے اوپر، اور جن کو لگایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے، ان سب کی ایک پروپوزل جو ہے وہ پورا پروٹوکول بن رہا ہے۔ اور جس طریقے سے عطاء الرحمان صاحب نے ابھی کہا کہ یہ ایک کلینکل ٹرائل کی بات ہوگی، تو یہ بھی ہمیں، کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ ہے، دنیا بھر میں اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو یہ بھی نیشنل بائیو ایتھکس کمیٹی یا انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈز میں اس کا پروٹوکول سبمٹ ہوگا، اور وہاں سے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کو کرنے سے نقصان پہنچنے کے امکانات تو نہیں ہیں کسی افراد کو جن میں یہ استعمال ہوگا۔ دیکھیے، یہ پلازما تو ویسے بھی ہم فریش فروزن پلازما کے نام پہ روزانہ ہر ہسپتال میں مختلف مریضوں کو لگ رہے ہوتے ہیں، تو پلازما لگانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سیٹنگ جو ہے کورونا وائرس کے سلسلے کی ہے، اینٹی باڈی وائرس کے خلاف کی اینٹی باڈی ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور وائرس جسم میں موجود ہے اس کو انیکٹیویٹ کرنے کا پروسیس کیا جا رہا ہے۔ تو وی ڈونٹ وانٹ اینی ایسا ایکسپیریمنٹ نہ بن جائے جو کہ نقصان کا باعث ہو، تو اس وجہ سے اس کا ایتھیکل اپروول ضروری ہے، اس کی جو ایکسپرٹ کمیٹی ہے وہ اس کو ایویلیویٹ کر لیتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اپروول مل جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر کام شروع ہونے کا مرحلہ آئے گا، اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، سلیکٹڈ پیشنٹ ہوں گے جن میں یہ دیا جائے گا۔ امپورٹنٹ باٹم لائن یہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وینٹیلیٹرز ہمارے پاس نہیں ہیں، آئی سی یو کے بیڈز نہیں ہیں ہمارے پاس ایسے افراد کی شدید قلت ہے جو کہ انٹینسو کیئر کے ایکسپرٹ ہوں، ہمارے پاس ایسے نرسنگ اسٹاف کی کمی ہے، آئی سی یو ایکسپرٹس کی، آئی سی یو کے جو ٹیکنیشینز ہیں ان کی کمی ہے۔ تو جب ہم نے پوری کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ اس حالت میں نہ پہنچ جائیں جس حالت میں ان کو وینٹیلیٹر کے علاوہ کوئی اور ان کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس دستیاب نہ ہو۔
تو ہمیں اس سے پہلے ان لوگوں کو اس سے ریکور کرانا ہے. ریکور کرانے کے بعد اللہ کے حکم سے وہ صحتیاب ہو کے گھر جانے کے قابل ہو جائیں.